توکلت علیک یا رب العالمین۔ نہ پوچھ مجھ سے میری جوانی کے خواب کہ آدھی رات کے سپنے بڑے محیب ہوتے ہیں۔ یہ اور بات کہ ممبر پہ جا کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اس مقام کے لیے کچھ جد و جہد کی بھی ضرورت ہے، کچھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ آئیے آج آپ کو ایک شمع روشن ہوئی ہے، کچھ اس کے بارے میں بات کریں۔ ایک حساس نوجوان، بزرگان دین کا متقد، روایات کا پجاری، اپنے اسلاف کا دل دادا، سلطان باہو اور بلے شاہ کا عاشق، ان کے نام سے بلاگ چلانے والا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے بلاگ کے ارد گرد منڈلاتے ہیں۔ روزانہ بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہیرے کی پرکھ جوہری کو ہوتی ہے۔ میں تعلیم اور تعلم کے پیشے سے منسلک ہوں، علم کا پیاسا، علم کا دل دادا اور اتنا شوق رکھنے والا اور اتنا حساس کہ میں حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ نوجوان کہیں ساغر صدیقی نہ بن جائے، جنہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے لکشمی چوک میں ریسٹورنٹ کے باہر ایک پیالی چائے پیتے ہوئے ان کے گرد بیسیوں لوگوں کو پرچے لیے ہوئے دیکھا کہ حضرت اس پہ بھی چند لائنیں، حضرت اس پہ بھی چند لائنیں، جناب اس پہ بھی، جناب اس پہ بھی، جناب اس پہ بھی۔ کیا لکھوں بھائی؟ اور وہ دو لفظوں میں ایک بیک گراؤنڈ بتاتے اور ساغر صدیقی صاحب جلدی جلدی اس پر کچھ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے۔ یہ لوگ ان سے فلمی نغمات لکھواتے تھے۔ وہ صاحب اپنی شاعری کی اس عمر پہ پہنچ چکے تھے جب ایک شاعر کلام لکھتا نہیں، کلام کرتا ہے۔ فی البدی بس اشعار نکلتے ہیں۔ میں جب بھی اس ریسٹورنٹ سے کچھ لینے کے لیے جاتا تھا تو جب تک میری باری نہیں آتی تھی اس وقت تک میں اس رش میں کھڑے ہو کر انہیں حیرت سے دیکھا کرتا تھا۔ اے کہ تخلیق بحر و بر کے خدا، مجھ پر بڑا کرم کیا تو نے، میری کٹیا کے دیپ کی خاطر آندھیوں کو جنم دیا تو نے۔ ایسا حائل اور ایسا شاکر انسان۔ میں نے کہا نا کہ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ اپنے اندر ہی اندر کڑتے ہوئے، کیونکہ شاعری بھی نہیں کرتا، تو کہیں ایسے ہی کسی جذب کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ بارہا اس کے ساتھ بات ہوئی، کچھ کرو سر، کیا کروں، ہم سب لوگ سن ہو چکے ہیں۔ نہیں بیٹے، تم یہ احساس کر رہے ہو نا تو تم اپنی کڑن نکال رہے ہو۔ لاکھوں لوگ ہیں جو بس چپ ہیں، سن ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ساز خاموش ہیں لیکن مضطرب ہیں مضراب کے لیے۔ میرے وطن کے نوجوان بے حس نہیں ہیں لیکن اپنے بڑوں سے خائف ہیں۔ ایک بزرگ آئے تھے، ان سے ایک سوال کیا گیا۔ جب انہوں نے اپنے تہیں اس کا جواب دیا تو ناروے کے اخبارات میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ صاحب تو طالبان کے حمایتی ہیں۔ مجھے انہوں نے دکھ سے یہ پورا واقعہ بتایا۔ تب میں نے جب اس بات کا جواب دیا تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پیڑھی در پیڑھی بادشاہت دیکھ لی، اس کے بعد فوجی حکومت دیکھ لی، پھر سو کالڈ ڈیموکریسی دیکھ لی، پھر اس کے بعد کمیونزم دیکھ لیا، کیپٹلزم دیکھ لیا، اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی اسلامی حکومتیں دیکھ لی، اور جب ملک کو خانہ جنگی میں دیکھا تو اسٹوڈنٹس اٹھ کر سامنے آ گئے۔ آپ انہیں طالبان کہتے ہیں، جو طالب کی جمع ہے۔ سویڈش، نارویجن اور ڈینش میں اس کی جمع طالبانہ نہ کرتے ہیں، جو انتہائی غلط صیغہ ہے، ان کے اپنی گرامر کے مطابق بھی غلط ہے۔ طالبان بذات خود جمع کا صیغہ ہے، تو اس کے بعد طالبانہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب اس گہرائی کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ تو ٹوٹل کنسیپٹ ہی نہیں سمجھ سکے، آپ کے پاس تو ان کی آئیڈینٹی بھی نہیں ہے، تو یہ جو طالب علم تھے، طلباء تھے، یہ جب جمع ہوئے، ہم نے اساتذہ کی حکومت بھی دیکھ لی، اپنے بزرگوں کی حکومت بھی دیکھ لی، وہ برہان الدین صاحب ہوں یا ناردرن الائنس کے احمد یار خان صاحب ہوں یا دوستم صاحب ہوں یا کوئی اور لبرل بزرگ، سب کو آزما چکے، ولائی سے پڑھے ہوئے لوگوں کو بھی اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کو بھی۔ پھر ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک مولوی کے پیچھے ایک گاؤں، پھر دوسرا گاؤں، پھر تیسرا گاؤں، پھر چوتھا گاؤں، پھر شہر در شہر اور پورا ملک
ان تمام طاقتوں کو شکست دے کر برسر اقتدار آیا۔ جگہ جگہ ان کے کوٹ لگے جہاں لوگوں کو انصاف بھی ملا، لیکن ہر ریولوشن کی طرح سے یہاں پر بھی کچھ مفاد پرست تھے جنہوں نے اپنا الو سیدھا کیا۔ جیسے عظیم ایرانی انقلاب کے پیچھے جب پاسداران آ گئے تو وہ نوجوان لڑکیوں کو ان کے حسن کو امن عامہ میں خلل کی دفعہ لگا کر ان کو کوڑے مارتے تھے۔ سیڈسٹک سیکسول پلیجر، the dance of death، آپ کو معلوم ہوگا کیا ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی انتہائی ہلکی سی یعنی 10% کہہ لیں کہ ایک نوجوان لڑکی کو بیچ میں کھڑا کر کر چاروں طرف سے اس کے اوپر بینت برسائے جا رہے ہیں، گیہوں کے ساتھ گھن پیستے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو آج بھی طالبان کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اساتذہ پارٹی ہیں، کیونکہ اساتذہ پارٹی کو تو یہ دیکھ چکے، اب یہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انہیں گائیڈ کریں، نہ کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ڈیسپریٹ یوتھ ہے، انہیں گائیڈ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آج پاکستان کے حالات وہی ہیں، نوجوان بےتاب ہیں، بے چین ہیں۔ آپ انہیں اسٹوڈنٹ کہتے رہیں گے، عنقریب وہ وقت آ جائے گا جب آپ بھی انہیں طالبان ہی کہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ لفظ طالبان اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ جو اب پروٹیسٹر ہوتا ہے اور وہ جو انتہا پسندی کی طرف چلا جاتا ہے، جسے اپنا مستقبل نظر نہیں آتا، جو سوسائیڈل ہو جاتا ہے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، کسی کی جان لینے والے یا جان دینے والے کسی بھی نام سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ خودکار بامبر، وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کی جان لے رہا ہے، لیکن وہ جان کس کے لیے دے رہا ہے؟ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان مخالف طاقتوں کے لیے ہی نہیں، اپنی بہن کو بیانے کے لیے، اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے۔ ہم وہ معاشرہ ہیں جہاں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ گھر کے ایک بیٹے کو تو قربانی دینی ہوگی۔ ہمارے حالات تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا بچہ پردیس نہ چلا جائے۔ ہمارے حالات تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جب تک ہمارے 2 بچے بھٹے پہ کام نہ کرنا شروع کر دیں اینٹوں کے۔ ہمارے حالات تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جب تک ہمارے 2 بچے قالین سازی کی صنعت میں نہ چلے جائیں، بندوا مزدوری جسے کہتے ہیں، باؤنڈڈ ورکرز، جو سلیوری کی ایک فارم ہے۔ ہمارا گھر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمارے بچے فٹ بال سینا نہ سیکھ لیں۔ ان میں سے کچھ نوعمر جذباتی لوگ، تمہارے گھر والوں کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا، سوچو کتنے کام ہو جائیں گے۔ وہ اپنے خاندان کے روشن مستقبل کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اسی کرمنل انسان نہیں، انسان کی مجبوریاں بکتی ہیں۔ یہ میری ویک اپ کال جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ معاشرے سے بے انصافی کو ختم کیا جائے۔ آج ایک مراعات یافتہ طبقے کو جو سہولتیں، جو مراعات جیل میں مل رہی ہیں، وہ 12 گھنٹے پسینے بہانے کے باوجود ایک مزدور کو حاصل نہیں ہے۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ یہ فلمی ڈائلاگ نہیں، باخدا میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ سنتا ہوں۔ 1000 بار لکھ چکا ہوں، 1000 بار کہہ چکا ہوں، لیکن میری ذات کی حد تک یہ فقرہ پرانا نہیں ہوا، بلکہ ہر بار پہلے سے زیادہ اثر کرتا ہے میری ذات پر۔ اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے، میری زبان کو مت روکو۔ تم کو اگر توفیق نہیں تو مجھ کو ہی سچ کہنے دو، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں میری نوجوان نسل کو یہ لوگ مزید نہ ورغلائیں۔ کتنے پینک میں نے یہ اجازت دی 4 ماہ کی۔ اوکے، اپلوڈ اٹ۔ نواز شریف مجرم کیوں؟ I allow to upload۔ اقامہ، اس کی حقیقت، ہاں یہ لوگوں کو بتاؤ۔ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، 2006 سے لے کر 2013 تک کا اقرار نامہ موجود ہے۔ 2013 میں آپ نے لکھا جب وہ وائنڈ اپ ہو رہی تھی کہ I will not have any claim on this further، تو اس سے پہلے، اس ڈیٹ سے پہلے آپ تنخواہ لیتے رہے۔ لیکن یہاں معاملہ بیٹے سے تنخواہ لینے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں وہ کون سا باپ ہے جو بیٹے سے تنخواہ لے گا؟ ارے بھائی وہ کون سا باپ ہے جو بیٹے کا نوکر ہوگا؟ باب مارلے کا وہ مشہور زمانہ گانا یاد آ گیا، Preacher man don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. This half truth which never been told. So now you see the light. So get up for your rights. یہ آدھا سچ بیٹے سے کون تنخواہ لیتا ہے؟ ارے بھائی بیٹے کا کون نوکر ہوتا ہے؟ سر نگار خانے
میں کون توتی کی سنتا ہے؟ اگر آپ کی بات مان لیں کہ میں کینڈیڈیٹ ہو گیا، مان لیں کہ میں جیت گیا، مان لیں کہ میں پارلیمنٹ میں آ گیا، کیا آپ کو جمشید دستی کا انجام یاد نہیں؟ کیا آپ نے وہ پولیس انسپیکٹر کو نہیں سنا جو ہائی کورٹ کے ہاتھے میں چیخ کے کہا کرتا تھا کہ میرے افسران مجھے غلط آرڈر دے رہے ہیں؟ کہاں گیا وہ پولیس آفیسر سر؟ کہاں ہے وہ مولوی جس نے پرویز مشرف کو پارلیمنٹ میں کتنے سخت سوال کیے تھے؟ سر آپ نے اسے دوبارہ کہیں دیکھا؟ بیٹا اگر ایسی ہی تمام چیزیں سوچتے رہتے تو آج پاکستان بھی نہ بنتا۔ یہ اشعار تم نے ہر خود غرض سے سنے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم بے غرض ہو اور تم جانتے ہو کہ میں بے غرض ہوں، اسے کہ اگر تم پارلیمنٹ میں چلے جاؤ گے اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب تم اس نظام ہی کے منکر ہو تو میں جانتا ہوں کہ تم بھی بے غرض ہو۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے رہے اور کارواں بڑھتا گیا، یہ ہر کوئی کہتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت تو ہے۔ One small step of a man, one giant leap for mankind، یہ الہامی قول جو تیسری سیڑھی پر اترتے ہوئے بھی اس نے بز آلدرین سے کہا تھا، By God, I don't know what I'm going to say۔ دیکھ وہاں سے جیسے اس نے جمپ لگا کر نیچے چھلانگ ماری تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا، One small step of a man, one giant leap for mankind۔ غور کیجئے اس کو، کیا یہ انسانی جملہ ہے؟ اولین ہوتے ہیں ان کے مقام بھی اونچے ہوتے ہیں۔ آج اگر مولانا محمد علی جوہر یا یہ جوہر برادران نہ ہوتے کیا پاکستان ہوتا؟ آج اگر سر سید احمد خان صاحب نہ ہوتے تو کیا یہ پاکستان ہوتا؟ آج اگر روٹی اور رومال کی تحریک نہ ہوتی تو کیا پاکستان ہوتا؟ آج اگر پہلا ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہوا ہوتا تو کیا پاکستان ہوتا؟ میں نے علامہ اقبال کا نام نہیں لیا، ہر کوئی لیتا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نہیں لیا، ہر کوئی لیتا ہے، لیکن بنیاد میں دبے ہوئے وہ مضبوط پتھر جن پر عمارتیں کھڑی ہوا کرتی ہیں وہ گمنام ہوتے ہیں۔ پاکستان کا دفاع ہم نشان حیدر دیتے ہیں چند لوگوں کو، لیکن قومیں ہمیشہ مقروض رہتی ہیں ان لوگوں کے جنہیں گمنام سپاہی کہا جاتا ہے۔ میں اپنے جلسوں میں ایک بات کہا کرتا تھا، متواتر کہا کرتا تھا کہ میری حیثیت ایک مؤذن سے زیادہ نہیں ہے۔ مؤذن تو اذان دے کے ہٹ جاتا ہے لیکن جماعت کوئی اور پڑھاتا ہے۔ میری حیثیت ایک رمضان کے مہینے میں پیپا بجانے والے سے زیادہ نہیں ہے۔ کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس کی کھٹکھٹ اور کس کے شور سے جاگا تھا سحری کھانے کے لیے۔ افطار کے وقت وہ بندہ شاید اس کی دعاؤں میں بھی نہیں ہوتا، اور ہر پیپا کھڑکانے والا اپنا انعام لینے کے لیے عید کے دن نہیں آیا کرتا۔ میں انہی لوگوں میں سے ہوں۔ میں آپ کو پڑھا نہیں رہا بلکہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جو اسباق آپ بھول گئے ہیں، جو اسباق مجھ تک پہنچانے کے آپ ذمہ دار ہیں، وہ سکھائیے۔ میں یہاں سکھانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں۔ بزومریش نافہموں نے میری بہت تذلیل کی ہے۔ ایک دور تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ آدھا اسٹاک ہوم تے انہوں پاگل کہندا ہے، تو میں رو پڑا تھا کہ ابھی تک آدھا کہتا ہے، تف ہے میری ذات پر۔ عمر گزر گئی، الحمدللہ اب یقیناً پورا اسٹاک ہوم کہتا ہوگا۔ ایک آدھ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی میری راہ میں ہموار فرمائے گا، اور وہ بشارت پوری ہوگی کہ اللہ کے نام سے لوگوں کو اتنا بلاؤ کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ ھذا من فضل ربی۔ اور یہی میری موٹیویشن ہے کہ بیٹا اپنے ہم عمروں کو، اپنے سے چھوٹوں کو خودکش بمبار بننے سے روکو، ٹیررسٹ بننے سے روکو۔ یہ ڈسپوائنٹڈ بچے جو ہیں، کچھ کر گزرنے کی جن میں صلاحیت ہے، ان کے لیے کچھ کرو۔ سر مان لیا اگر میں پارلیمنٹ میں پہنچ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ بیٹا میں تمہیں پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ تم 31 مرتبہ ہارو لوگوں کے سامنے۔ جیتنے کے لیے الیکشن میں مت آؤ، یہ سٹیٹس کو تمہیں کبھی نہیں جیتنے دے گی، یہ بکاوا میڈیا تمہیں کبھی نہیں سامنے لائے گا۔ وہ جیسمین ٹونائٹ وتھ جیسمین ہو یا کوئی بھی بڑا اینکر مبشر لقمان ہو، یہ لوگ تمہیں کبھی اپنے ٹاک شو میں نہیں بلائیں گے۔ یہ لوگ بھی ان 4-5 لوگوں سے ہی انٹرویو کریں گے جو ہر دفعہ کے مات کھائے ہوئے ہیں یا ہر دفعہ کے جیتے ہوئے ہیں۔ تمہارے حلقے میں سے NA 244 سے 2013 میں جو شخص جیتا تھا اس نے 81,603 ووٹ جیتے تھے، رائٹ؟ 2013 میں تقریباً 5 لاکھ ووٹ تھے۔ حلقہ NA 244 حلقہ 244 میں 5 لاکھ ووٹ تھے۔ جیتنے والے کو ملے 81,603 ووٹ، اور باقی پارٹیوں کے لوگوں کو مجموعی طور پر ملے 90,769 ووٹ۔ غور سے سنیے، 81,603 ووٹ جیتنے والے کو ملے، لیکن جن لوگوں نے انہیں رد کیا ان کی تعداد تھی 90,769۔
769। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए उनकी तादाद थी 3,27,628। अब अगर उन्हें भी जमा कर दिया जाए तो 4,18,397 वोट आपके विनिंग कैंडिडेट के खिलाफ थे, जो नहीं चाहते थे कि ये शख्स पॉलिटिक्स में आए या हमें रिप्रेजेंट करे। अब मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ। विनिंग कैंडिडेट को 16.32% मिले, लेकिन 83.6 इन्हें नहीं चाहते थे। तो ये सिर्फ जीतने वाले के आदादो शुमार हैं। 83%, 83.5 मानेंगे आप। 83.5% लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया। 16% लोगों के वोट लेकर ये आए थे। तो तुम्हें उन 16% की तरफ नहीं देखना जो इनसे डिसपॉइंट हुए होंगे यकीनन, और शायद इस दफा वो वोट ना दें। एज टू कॉल बैड एक्सपीरियंस, तो तुम उन्हें भी अपील मत करो। गो टू 83% पीपल ऑफ योर एरिया जिन्हें ये विनिंग कैंडिडेट भी पसंद नहीं था, और टोटल 5 लाख वोटर्स में से 34% ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 65.5% लोगों ने वोट नहीं डाला टोटल इलेक्शन में सन 2013 के आदादो शुमार। गो टू देम, वो हैं तुम्हारे वोटर, उन्हें एक्टिवेट करो। एक दफा में नहीं होंगे। याद रखो, अब्राहम लिंकन ने अपनी जिंदगी में 31 इलेक्शन हारे थे। अपने एरिया के काउंसलर के तौर पर वोट हार गया, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हार गया, सिटी काउंसिल का इलेक्शन हार गया, बार का इलेक्शन हार गया, अपने प्रोविंस का इलेक्शन हार गया। 31 इलेक्शन हारने के बाद भी उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और बिलाखिर अमेरिका का सदर बना। और वो कोई आम सदर नहीं बना था, ये वही इब्राहिम लिंकन है जिसके बारे में मशहूर है इब्राहिम और गुलहरी। सुनी होगी ये कहानी। जंगल में 2 पत्थरों के दरमियान में एक गुलहरी फंसी हुई उसे नजर आई। बहुत कोशिश की, उन पत्थरों को नहीं सरका सका। शहर गया, वहां से एक लोहे की सलाख लेकर आया, उसके जरिए से उन पत्थरों को हटाया और गुलहरी को आजाद किया। अपने मकसद के हुसूल के लिए आपको ये दीवानगी चाहिए, तभी ना सिर्फ आप ये कि दुनिया के अजीम तरीन, तारीख के अजीम तरीन सुदूर में आपका शुमार होता है और दुनिया आपको याद रखती है और भूल जाती है कि आप वही हैं जिन्हें 31 मर्तबा हमने हर ओहदे के लिए नाअहल समझा था। अगर आप जीत कर असेंबली में आ गए तो ये आपकी कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि वहां आपके लिए तकाजे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको देखकर इस स्टेटस को की, इन पार्टीज के खिलाफ और लोग जमा हो गए, ये मीडिया जो आपसे पैसे तलब करता है, ये बड़े बड़े एंकर जो आपको नहीं बुलाते, ये 4-5 पार्टियों के साथ ऐसे इलाकों में जाकर प्रोग्राम करते हैं जहां पर उस इलाके के बंदे नहीं होते। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आई कैन शो यू, चैलेंज मी जैस्मीन साहिबा समेत, कि आई कैन शो यू द एविडेंस कि आप जिस जगह खड़े होकर ये कर रही थी वहां पर आपके इर्द गिर्द उस इलाके के लोग नहीं थे। कैसे मुमकिन है? आप एक जगह जाते हैं, आपके गिर्द उस इलाके के रहने वाले लोग नहीं है। क्या आप इस जगह रहते? नहीं जी नहीं। क्या आप जिस जगह रहते? नहीं जी नहीं। एक आदमी बोल पड़ता है कि बीबी आप गलत जगह पर हैं, जिस हल्के की बात कर रही है वो हल्का ही नहीं है। उसे काटना भूल जाते हैं। वरना मुझ पर कोई इल्हाम तो नहीं होता, लेकिन जब मैं कोई चीज देखता हूँ तो तवज्जो से देखता हूँ। आई एम हैबिचुअल टू सी एंड रीड बिटवीन द लाइन्स। वो हल्की आवाजें जिन्हें दबाने की कोशिश की गई है, आई कैन लिसन दैट टू। तो बेटा, आप अगर जीते या हारें, जीते तो लेट्स से 1 पॉइंट, लेकिन हारे तो 1000 पॉइंट्स। क्या आप हारने के बावजूद अपनी जगह पे खड़े होकर फिर बाय इलेक्शन में आए? आई विल नॉट गिव अप। मेरी एक शागिर्द ने एक दफा, जब मैं उसे बहुत डांट रहा था, तो उसने मुझे कोट करते हुए एक नौउम्र बुजुर्ग का एक मैं कोट किया करता हूं, तो उसने वो रिपीट किया था रोते हुए, जब मैं बहुत डांट रहा था। समटाइम आई एम रियली वेरी हार्श ऑन माय स्टूडेंट्स। तो उसने रोते हुए कहा था, सर आई शैल राइज। आपको मालूम है ये किसने कहा था? एक नौउम्र बुजुर्ग ने, जनाब राशिद मिन्हाज शहीद निशाने हैदर। जब वो जहाज को डाइव कर रहा था, उस वक्त उसने कहा था, आई शैल राइज। राइज्ड ही इंडीड। तो आप नीचे को नहीं जा रहे, आप बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं। हार और जीत को मत देखिए। यू विल बी द पायनियर ऑफ माई यूथ विंग। चौधरी मुदस्सर, एडवोकेट, हाई कोर्ट, यू आर माई फ्यूचर। इन नौजवानों के आगे चलने वाले फ्लैग बेरर अव्वलीन। बेटा कीप इट अप। तुम्हें और तुम्हारे जैसे सैकड़ों नौजवानों को
یہ میڈیا جگہ دے گا. سب بکے ہوئے نہیں ہیں. کچھ لوگ ٹریڈیشنلی ان لوگوں کو بلا رہے ہیں, کچھ لوگ ریٹنگ کے لیے ان لوگوں کو بلا رہے ہیں, لیکن اسی میڈیا میں بہت بڑے بڑے مجاہد بھی شامل ہیں جن تک شاید تمہارا نام نہیں پہنچا, جن کو شاید ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ اس علاقے سے, ہر علاقے کی طرح سے کچھ نئے کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو اس پرانے ببل کو, اب یہ ببل رہ گیا ہے, اس کو پھوڑ کے نکل رہے ہیں. جب نیوں کو ہی دینا ہے جگہ تو پھر کسی 64 سالہ یوتھ ریپرزینٹیٹیو کے بجائے why don't we vote direct to the youth? You will be electable. Carry on, my son. May Allah bless you with all his generosity. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.